खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको मेरा सलाम। अजीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार जानेंगे और किस तरह से सिर्फ उनके कह देने से लोग शिफा पाते थे, यहाँ तक कि जो मफलूज होते थे वो शिफा पाते थे। कलाम मुक़द्दस में से आज मैं पढ़ूँगा मुक़द्दस मरकस उसके दूसरे बाब की पहली आयत से 12वीं आयत तक। कई दिन बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाज़ा के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहाँ वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हुए। मगर वहाँ बाज़ फ़कीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और फ़ी अलफूर यस्सु ने अपने रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूँ सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा कर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फ़ी अलफूर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब को बरकत हासिल हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, मैंने पढ़ा पाकलाम में हमने पढ़ा कि खुदा यीशु मसीह को दुनिया के गुनाहों को माफ़ करने का इख्तियार उसके पास है, क्योंकि वो मौत पर फ़तहमंद हुआ, वो जान देने तक वफ़ादार रहा। वो खुदा का इकलौता बेटा है और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। खुदा यीशु मसीह के पास गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। हमें उसके इख्तियार को जानना है, हमें उसके इख्तियार को जानना है कि कैसे वो मफलूज, जो एक अपाहज इंसान जिसको फालज ने जकड़ा हुआ है, जिसका जिस्म के हिस्से जो फालज की वजह से, फालज जब लोगों को होता है तो उनके जिस्म के हिस्से जो है वो काम करना बंद कर देते हैं और वो हिल नहीं सकते। वो जैसे हम नॉर्मल लोग जैसे काम करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, बहुत सी मतलब काम करते हैं, इस तरह से जो फालज जिसको इंसान को होता है, आप लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छी तरह से, बहुत से लोगों को अंदाज़ा भी होगा कि फालज जिस इंसान को होता है वो हिल नहीं पाता, उसको बहुत से लोगों की मदद की ज़रूरत होती है। इसी तरह खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ उसके कह देने से, उसके इख्तियार से, उसके सिर्फ कह देने से वो मफलूज
شفا اس کو مل گئی، شفا حاصل ہو گئی۔ خدا یسوع مسیح نے اسے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور اٹھ اور اپنی چارپائی اٹھا، چل پھر اپنے گھر چلا جا۔ یہ اختیار ہے خدا یسوع مسیح کا۔ اور ہم اس میں پڑھتے ہیں کہ جو لوگ جو خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے کہ ہم اگر اس مفلوج کو، اس اپاہج انسان کو جو اپاہج ہو چکا ہے، جو چل پھر نہیں سکتا ہے، جو صرف چارپائی پر ہی رہ سکتا ہے، اس فالج سے گرے ہوئے انسان کو جب وہ چارپائی پہ اٹھا کر لے کے آئے تو خداوند یسوع مسیح نے ان کے ایمان کے وسیلہ سے اس مفلوج کو، اس اپاہج کو شفا بخشی۔ ان کے ایمان کے وسیلہ سے ہمیں بھی ہماری زندگیوں میں خدا یسوع مسیح کے اختیار کو جانتے ہوئے ہمیں بھی چاہیے کہ جو لوگ گناہوں میں گرے ہوئے ہیں، جو پریشان ہیں، جو بدروہوں نے جن کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، گناہوں نے جن کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، جو لوگ بیمار ہیں، جو لوگ اپاہج ہیں، جو لوگ فالج میں گرے ہوئے ہیں، ہمیں بھی چاہیے خدا یسوع مسیح کے نام سے ان کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور خدا کے لوگوں کے پاس ان کو لے کے جانا چاہیے تاکہ وہ خدا کے بندے اب خدا یسوع مسیح کے نام سے ان پر دعا کریں اور خدا یسوع مسیح ان کو شفا دے۔ فقی اور فریسی سوچنے لگے کہ یہ کفر بولتا ہے اپنے دلوں میں، اور خدا کیونکہ دلوں کو جانچتا ہے، ہمارا خدا یسوع مسیح دلوں کو جانچتا ہے، اس کو ہر بات معلوم ہوتی ہے، ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تم اپنے دلوں میں کیوں یہ سوچتے ہو؟ کیونکہ وہ فریسی یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کفر بولتا ہے کہ خدا کے علاوہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ خدا کے علاوہ کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ خدا یسوع مسیح خدا ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، خود اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال۔ ہاللیلویہ! خدا یسوع مسیح خدا ہے۔ انہوں نے اپنے دلوں میں سوچا کہ یہ کفر بولتا ہے خدا کے علاوہ گناہ کون معاف کر سکتا ہے؟ خدا یسوع مسیح ہی خدا ہے، خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تم اپنے دلوں میں کیوں ایسا سوچتے ہو؟ آسان کیا ہے کسی انسان کو یہ کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے؟ یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جا تیرے گناہ معاف کیے۔ ہم لوگ بھی اکثر اوقات ہماری زندگی میں لوگوں کو کہتے ہیں جا تجھے معاف کیا، جا تو نے جو گناہ کیا میں نے تجھے معاف کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے؟ نو، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ بالکل آسان ہے کسی کو کہنا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے، لیکن کسی مفلوج کو، کسی اپاہج کو، کسی پیرالائز انسان کو، کسی فالج سے گرے ہوئے انسان کو یہ کہنا کہ اٹھ، چل پھر، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلے جا، یہ بہت مشکل ہے۔ یہ بہت مشکل ہے۔ ہم کسی کو ایسا کہہ سکتے ہیں کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا؟ کسی مفلوج کو، کسی بیمار کو ہم کہہ سکتے ہیں؟ نو، نیور ایور، نہیں کہہ سکتے۔ لیکن صرف یسوع مسیح کے نام سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے اختیار کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور اس اختیار کو ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم خدا یسوع مسیح کے نام سے جب لوگوں کے لیے دعا کریں تو خدا یسوع مسیح اپنے نام کی خاطر ان کو شفا دیتا ہے، اور خدا جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر معجزے ضرور ہوتے ہیں، اور لوگ یہ سب ماجرا دیکھ کر اس بندے نے جب چارپائی اٹھائی اور چلا گیا تو لوگوں نے خدا کی تمجید کی، اور انہوں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاللیلویہ! ہمیں بھی چاہیے ہم لوگوں کے لیے دعا کریں تاکہ خدا یسوع مسیح کے نام سے تاکہ وہ شفا پائیں۔ خدا یسوع مسیح کے اختیار کو ہم جانیں کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے ہاتھ میں ہے،
کل اختیار، سارے کا سارا اختیار خدا یسوع مسیح کے پاس ہے۔ خدا یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کے 28ویں باب میں یہ فرمایا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے۔ باپ نے سارا اختیار اپنے اکلوتے بیٹے کو دے دیا ہے۔ خدا یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ ہم نے اس کے نام کی گواہی دینی ہے، ہم نے اس کے نام سے لوگوں کے لیے شفا چاہنی ہے، اور خدا یسوع مسیح اسے شفا دے گا۔ اس کے اختیار کو جاننا ہے۔ خاص طور پر خدا یسوع مسیح کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے، کل اختیار۔ اس کے اختیار کو ہمیں جاننا ہے، اور جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ ہم بھی لوگوں کو میں سے بدروہیں نکالے، بیماروں کو شفا حاصل ہو، اور یسوع کے نام سے بند دروازے کھل جائیں، معجزے ہوں ہماری زندگیوں میں، غیر قوموں کی زندگیوں میں، ایمانداروں کی زندگیوں میں، وہ صرف خدا یسوع مسیح کے نام سے ہی ہو سکتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ آمین۔ اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کے گھرانوں کو خداوند بہت برکت دے۔ آمین۔